على مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے کلام مجید والفرقان حمید کے سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتارتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ان سے مردے باتیں کرتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ خدا چاہتا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اور وہ لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ کنز العرفان نے اس کو یوں بیان کیا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کر دیتے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے۔ پچھلی آیت میں اجمالی طور پر بیان ہوا تھا کہ نشانیاں طلب کرنے والے کفار کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو بھی وہ ایمان نہ لائیں گے، اور اس آیت مبارکہ میں اس اجمال کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ شان نزول اس کی یہ ہے کہ کفار مکہ تاجدار رسالت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کے طور پر کہا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجیے تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، اور آپ ہمیں فرشتے دکھائیے جو ہمارے سامنے آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں یا اللہ، اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے۔ ان کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور فرمایا گیا کہ اے محبوب اگر ہم کفار کے مطالبے کے مطابق ان کی طرف فرشتے اتار دیں جنہیں وہ ان کی اصلی شکل میں دیکھ لیں اور وہ ان سے آپ کی رسالت کی گواہی سن لیں، یوں ہی اگر ہم ان کے مطالبہ یا عام مردے زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کر دیں تاکہ یہ ان سے معلوم کر لیں کہ آپ جو پیغام لائے ہیں وہ حق ہے یا نہیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ اگر ہم ان کے مطالبات سے زائد مخلوقات میں سے ہر خشک و تر، شجر و حجر، نباتات و حیوانات اور ان کے سامنے جمع کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے اور نہ آپ کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ البتہ جن کی قسمت میں ایمان لکھا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی
جن کے ایمان کے متعلق ہوگی وہی لوگ ایمان لائیں گے۔ یہ تفسیر طبری کے اندر یہ تمام باتیں کہ انسان کے چاہنے سے نہیں، جس کی قسمت ہوگی وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوگا۔ اب دو چیزیں اہم مسائل سمجھیں اس مقامات پر اور یاد رکھیں۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور جیسا اس نے اور جیسا ہونے والا تھا اور جیسا کوئی کرنے والا تھا وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں تھا، اور اس نے وہی لکھ دیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا اس نے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہماری تقدیر ایسی ہے، انسان کی تقدیر میں جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے نہیں وہ کچھ ہے۔ مثال جیسے ابھی آگے باتیں ہیں کہ ہم اگر کوئی شخص ہم میں سے برائی کرنے والا کرتا ہے یا کرنے والا ہے، تو اگر ہماری قسمت میں برائی لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم کو برائی کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا، بلکہ ہم عالم ارواح میں جب تھے اور اللہ نے جب ہم کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے اپنے علم ازلی کے ذریعے سے جان لیا کہ یہ بندہ دنیا میں جا کر کیا کیا کرے گا۔ اگر ہم دنیا میں آ کر کے برائی کرنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں ہماری تقدیر میں برائی لکھا۔ اگر ہم دنیا میں آ کر کے اچھائی کرنے والے تھے، بھلائی کرنے والے تھے، خیر کام کرنے والے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں اچھائی، بھلائی اور خیر کے کام کو لکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لکھ دینے سے ہم کو ویسا برائی کام کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا ہے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے ویسا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ دوسری چیز یہ درست ہے کہ بندوں کے تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کی مشیت اور اس کے قضاء سے وجود پذیر ہوتے ہیں، لیکن قادر و قدیر رب قدیر نے انسان کو پتھر اور دیگر جمادات کی طرح بے بس، مجبور اور بالکل بے اختیار نہیں بنایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم انسان کو ایک پتھر اور مٹی کے ڈھیلے کے جیسے بے بس و بے مجبور نہیں بنایا ہے، بلکہ اسے ایک قسم کا اختیار دیا ہے کہ کوئی کام چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ عقل بھی دی ہے کہ اپنا برا بھلا نفع نقصان پہچان سکے، پھر نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی میں سے جس کام کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قوت اس انسان میں پیدا فرما دیتا ہے، اور اسی اختیار کے اعتبار سے وہ جزا و سزا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اگر انسان نیکی یا بدی، اچھائی یا برائی پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا تو انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ کو ہدایت کے لیے مبعوث فرمانا، انسان کو احکام کا مکلف کرنا اور اسے اس کے اعمال کی جزا و سزا دینا سب بے معنی اور عبث ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی کام عبث نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایمان وہی لائیں گے جن کے ایمان کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور کفر وہی کریں گے جن کے کفر کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے کفر کا اس لیے ارادہ فرماتا ہے کہ وہ کفر کو اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی جو کفر کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کفر ہی کا ارادہ فرماتا ہے، اور جو ایمان لانے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان لانے کا ارادہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید والفرقان حمید کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی برکت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔